جھوٹی بات سے اجتناب کرو، یعنی جھوٹی بات سے بچا کرو. رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جھوٹی بات سے بچا کرو، اجتناب کیا کرو. اور ایک مقام اور ہے، پارہ 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 105 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ سنیں، عبرت والا ترجمہ ہے. سنیں رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جھوٹا بہتان وہی باندھتے ہیں، جھوٹا بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں، جو آیتیں نازل ہوئی ہے، تو جو ان پر ایمان نہیں لاتا، جو انہیں نہیں مانتا، وہی لوگ جھوٹ بولتے ہیں. قرآن مجید کی آیت اس کا ترجمہ ہے کہ جھوٹ وہی بولتے ہیں، بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، وہی لوگ جھوٹے ہیں. رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے. اب بیان کرتا ہے اس آیت مقدسہ جو ابھی ہم نے ترجمہ سنا، اس آیت مقدسہ کے تحت صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا اور افترا کرنا، افترا کہتے ہیں کسی پر جھوٹا الزام لگانا. ایک تو جھوٹ بولنا اور کسی پر جھوٹا الزام لگانا، یہ بے ایمانوں کا کام ہے. ایمان والوں کا کام نہیں جھوٹ بولنا. مفتی صاحب فرماتے ہیں اس آیت مقدسہ جو ہم نے سنی، اس کے تحت فرماتے ہیں، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا اور افترا کرنا، یعنی کسی پر جھوٹا الزام لگانا، یہ بے ایمانوں کا کام ہے، ایمان والوں کا کام نہیں ہے. امام المتکلمین حضرت علامہ امام فخر الدین محمد بن عمر رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہی آیت کریمہ اس بات پر مضبوط دلیل ہے کہ جھوٹ تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اور بدترین برائی ہے. کیونکہ جھوٹ بولنے اور جھوٹا الزام لگانے کی جرات وہی شخص کر سکتا ہے جسے اللہ کریم کی نشانیوں پر یقین نہ ہو یا پھر وہ غیر مسلم. اور آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ دھندرے سے بغیر ڈرے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہی چلے جا رہے ہیں. قرآن مجید میں آیا کہ جھوٹ وہ بولتا ہے جو اللہ پاک کی نشانیوں پر یا اللہ پاک کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتا، وہی لوگ جھوٹے ہیں. قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے. اور مفتی صاحب اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہوگا یا اللہ کریم کی نشانیوں پہ یقین نہیں رکھتا ہوگا، وہی جھوٹ بولنے اور جھوٹے الزام لگانے کی جرات کر سکتا ہے. اللہ پاک کا جھوٹ کی مذمت میں اس طرح کا کلام فرمانا، قرآن مجید میں رب تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے، اس طرح کا جھوٹ کی مذمت پر کلام فرمانا یہ نہایت ہی سخت تنبیہ ہے. پیارے میرے اسلام کو یاد رکھیے کہ بار بار جھوٹ بولنا، سنیں کسی پیاری روایت ہے بلکہ ڈرانے والی روایت ہے، سنیں کہ بار بار جھوٹ بولنا ایمان کی کمزوری پر دلالت کرتا ہے. جھوٹ بولنے سے ایمان کمزور ہو رہا ہے. بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو رہا ہے، پھر جھوٹ بول رہا ہے اور کمزور ہو رہا ہے. ایک وقت کیا آتا ہے کہ بندہ جھوٹ بولتا چلے جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ ایمان سے بے دخل ہو گیا. جھوٹے شخص کی اندرونی بگاڑ کا بھی سبب یہ جھوٹ بولنا ہی بنتا ہے. جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کا ظاہر بھی اور باطن بھی یہ بگڑتا چلا جاتا ہے. جھوٹ ایک ایسا مرض ہے جو ایمان کو کمزور کرتا چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. ہم نے کئی دفعہ سنا ہے کہ سب سے قیمتی سرمایہ جو مسلمانوں کا ہے وہ ہے ایمان. جس نے اپنا ایمان بچا کر اس دنیا سے لے کر چلا گیا وہ کامیاب ہو جائے. اور آج بندے کو فکر ہی نہیں. ہم نے ابھی سنا نا کہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے سے اس کا ایمان کمزور ہو رہا ہے. جھوٹ کا مرض لاحق ہونے کا انداز بھی نرالا اور غیر محسوس ہوتا ہے. جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے نا، وہ جھوٹ اتنے پیارے انداز سے بولتا ہے نا کہ سامنے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ جھوٹ بول رہا ہے. منہ بنا کر وہ ایکشن کے ساتھ اور وہ جھوٹ بولتا چلے جاتا ہے. اسے محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ جو بول رہا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن محسوس نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. انسان ہر بار جھوٹ بولتے ہوئے یہی سوچتا ہے کہ ایک بار جھوٹ بولنے سے کون سا بڑا نقصان ہوتا ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے. پھر یہ سوچتا ہے کہ ایک بار جھوٹ بولنے سے کون سا بڑا نقصان ہوتا ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے. وہ جھوٹ بولتے رہتا ہے، جھوٹ بولتے رہتا ہے. جھوٹ بولنے والا اللہ پاک کے یہاں بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے.
آئیے جھوٹ کی تباہکاریوں پر مشتمل 3 احادیث مبارکہ بھی سنتے ہیں اور عبرت حاصل کیجیے گا انشاءاللہ. پہلے تو ہم نے قرآن مجید کی آیت سے سنا. اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں جھوٹ کے تعلق سے یہ بھی سنتے ہیں. نمبر 1 پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچ بولنا یہ نیکی ہے. سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے. سچ بولنا کیا ہے؟ نیکی. اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے. اور جھوٹ بولنا فسق و فجور یعنی گناہ ہے اور فسق و فجور یعنی گناہ یہ دوزخ میں لے جاتا ہے. اللہ ارشاد فرمایا. دوسری نمبر 2 پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک سچائی یہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے. سچائی جو ہے یہ نیکی ہے تو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور بے شک بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک صدیق یعنی سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہو جاتا ہے. اور جو سچ بولتا ہے نیکی کا راستہ ہے, جنت میں لے جانے والا راستہ ہے. اور اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ بندہ صدیق یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا ہے. اب اس کا برعکس جبکہ جھوٹ یہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اور بے شک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. نمبر 3 بارگاہ رسالت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی. ایک شخص آیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ یہ نہیں پوچھا کہ جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے. وہ شخص کہتا کہ یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائے کہ جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بولنا. کون فرما رہا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے اور جب گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے اور جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. نیت کرتے کہ انشاءاللہ آپ جھوٹ سے بچیں گے انشاءاللہ. میرے اسلامی آپ نے سنا کہ جھوٹ کتنی خطرناک بیماری. انسان مسلسل جھوٹ بولتے رہنے کی وجہ سے اللہ پاک کے نزدیک بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. ہم میں سے کوئی ہرگز یہ نہیں چاہے گا, کوئی بھی نہیں چاہے گا, جتنے حاضر ہیں کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہمارا نام تھانے میں یعنی پولیس اسٹیشن میں مجرموں کے رجسٹر میں درج کر دیا جائے. کوئی چاہے گا پولیس اسٹیشن میں آپ کا نام مجرموں کے رجسٹر میں آ جائے؟ کوئی نہیں چاہے گا نا, چاہتا بھی نہیں چاہیے. لیکن سوچئے اگر ایسا ہو جائے کہ پولیس اسٹیشن میں مجرموں کے رجسٹر میں اگر ہمارا نام آ گیا تو ہمارے دن کا چین اور راتوں کی نیند و سکون برباد ہو جائے گی, بلکہ ہمارے گھر والے بھی پریشان ہو جائیں گے. اگر ایسا ہو گیا تو اللہ نہ اگر ایسا ہو, کبھی ایسا ہو گیا سوچنے کا مقام ہے کہ اگر ایسا ہو گیا کہ پولیس اسٹیشن میں تھانے میں مجرموں کے رجسٹر میں اگر ہمارا نام آ گیا تو ہمیں بھی پریشانی ہوگی اور ہمارے گھر والوں کو بھی پریشانی ہوگی. اب غور کیجئے کہ جب مجرموں کی فہرست میں اپنا نام دیکھنا کسی کو منظور نہیں تو رب کریم کے نزدیک اگر کسی کو جھوٹوں کی فہرست میں ڈال دیا جائے اور مسلسل جھوٹ بولنے کی وجہ سے اسے قذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جائے, ایک مسلمان کو یہ بھی گوارا نہیں ہونا چاہیے. یہاں کی تھانے سے بچنا بہت آسان ہے, پیسے دے کر یا کسی کے سورس کے ذریعے واپس بچ سکتے ہیں, لیکن وہ عدالت سے واپس نہیں آ سکتے. تو اس پر غور کرنا چاہیے اور ایک مسلمان کو گوارا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اسے جھوٹا لکھ دیا جائے. اسی طرح ایک مثال اور ہے کہ کسی کو اگر معلوم ہو یا کسی نے بتا دیا کہ فلاں راستہ بڑا خطرناک ہے, اس راستے سے مت جانا ورنہ آپ کی جان کو بھی نقصان ہے اور آپ کے مال کو بھی نقصان ہے, بڑا خطرناک راستہ ہے, اس راستے میں لٹیرے ہوتے جو آپ کے مال کو بھی لوٹ لیں گے, ہتھیارے ہوتے جو آپ کو قتل بھی کر دیں گے. اب آپ بتائیں جس کو یہ پہلے سے بتا دیا جائے کہ راستہ اچھا نہیں, یہاں سے جانا نہیں, تو عقل مند شخص کبھی اس راستے سے جائے گا؟ نہیں جائے گا نا, اور جانا بھی نہیں چاہیے. عقل مند شخص اس راستے سے کبھی نہیں جائے گا, ہمیشہ بچتا رہے گا. مگر افسوس
ہمیں اپنی دنیا بہتر بنانے کی فکر تو ہر دم لگی رہتی ہے کہ اگر میں یہاں سے جاؤں گا تو میری دنیا بھی خراب ہو جائے گی، مجھے لوگ ماریں گے بھی اور میرا مال بھی لوٹ لیں گے، اس کی تو فکر ہے، لیکن ہم اپنی آخرت اچھی بنانے کی کوشش سے بالکل غافل ہیں۔ ہم جانتے ہیں، کئی دفعہ ہم نے پڑھا ہے، کئی دفعہ ہم نے علماء کی زبانی سنے، کئی دفعہ ہم نے مبلغوں کی زبانی سنا ہے کہ جھوٹ جہنم کی طرف جانے والا ایک خطرناک راستہ ہے۔ نہیں پتا آپ کو؟ سب نے سنا ہے کہ جہنم کی طرف جانے والا خطرناک راستہ یہ جھوٹ ہے، مگر ہمارے سارے خطرات، ہم سارے خطرات کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی تیزی سے اس راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، اب تو جھوٹ بولنے والوں نے معاذاللہ جھوٹ کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ جھوٹ بولنے والے اس کے اس طرح عادی ہو گئے کہ اب تو جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے بلکہ برائی نہیں سمجھتے۔ دنیا میں جھوٹ بول کر چند روپوں کے خاطر، چند روپوں کا فائدہ اٹھانے والے، جھوٹے لطیفوں کے ذریعے دوسروں کو ہنسانے والے، جھوٹے خواب سنا کر دوسروں کے دل بہلانے والے، اپنے نام کے ساتھ جھوٹے القابات لگا کر حب جاہ یعنی عزت و شہرت کی محبت کا سامان کرنے والے، یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد جھوٹ کا عذاب ہرگز ہرگز برداشت نہ کر سکو گے۔ آج بڑا جھوٹ بول کر لوگوں کو بیوقوف بنا کر کمایا جا رہا ہے، اور بلکہ بولتے بھی بعض لوگ کہ دیکھا کیسا بیوقوف بنایا، 500 کی چیز تھی بیوقوف بنا کر جھوٹ بول کے 1000 روپے میں بیچ دیا۔ ہوتا ہے ایسا، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دوستوں میں بیٹھتے ہیں اور اپنے ہی من گڑت کہانی بنا کر ہنسانے کے لیے لوگوں کو جھوٹی جھوٹی باتیں کہتے ہیں، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو یاد رکھیں جھوٹ مذاق میں بھی جھوٹ ہوتا ہے، اور جھوٹ مذاق میں سچ میں تبدیل نہیں ہو جاتا۔ تو کسی بھی طرح جھوٹ بولنے والے سوچے اور غور کرے کہ یہی جھوٹ بولنا بروز قیامت اس کا جو عذاب ہوگا یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں کتنا پیارا ارشاد ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا۔ کس کا خواب ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص میرے قریب آیا اور بولا کہ چلیے حضور۔ پیارے آقا وسلم فرماتے کہ میں اس کے ساتھ چل دیا۔ خواب، پیارے کلام تک خواب بتا رہے کہ ایک شخص آیا کہنے لگا کہ چلیے حضور، تو میں اس کے ساتھ چل دیا، اور وہ شخص نے مجھے دو آدمیوں کے پاس لے کے گیا، جن میں سے ایک شخص کھڑا تھا اور ایک شخص بیٹھا تھا۔ بڑے غور سے سننا، یہ جو میں آپ کو بھی پڑھ کے سنا رہا ہوں نا، اس سے عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے۔ دو شخص ہے، ایک کھڑا ہے اور ایک بیٹھا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب ہے۔ اب جو کھڑا ہوا شخص تھا نا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور تھا۔ زنبور سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ لوہے کے کیل ہوتے نا، کیلے ہوتے ہیں، تو اسے نکالنے کا جو آلہ ہوتا ہے، جو نوکیلا ہوتا ہے جس سے پکڑ کے کیلا نکالا جاتا ہے، وہ کھڑا جو شخص تھا اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور تھا، اور جو شخص بیٹھا تھا نا اس کا وہ لوہے کے زنبور سے وہ جو شخص کھڑا تھا اس کے جبڑے میں پھنسا کر کھینچتا ہوا چیرتا ہوا پیچھے گدی تک لے جاتا۔ وہ کھڑا ہوا شخص کتنی طاقت لگ رہی ہوگی، جبڑے سے کھینچتا ہوا پہلے سیدھی طرف سے کھینچتا ہوا پیچھے گدی تک لے آتا، اور پھر زنبور کو نکال دیتا، چھوڑ دیتا، پھر اسی زنبور کو الٹی طرف پھنساتا اور کھینچتا ہوا پیچھے زنبور پیچھے گدی تک لے آتا، جب تک سیدھی طرف کا یہ بالکل اپنی صحیح حالت میں ہو جاتا اور الٹی طرف کا یہ چیر رہ جاتا۔ پھر یہاں سے زنبور چھوڑتا، پھر اسی طرح کرتا، سیدھی طرف سے چیرتا ہوا گدی تک لے آتا تو یہاں کا حصہ صحیح ہو جاتا، پھر یہاں سے چھوڑتا تو یہ الٹی طرف سے لے کر پیچھے گدی تک یہ سلسلہ کنٹینیو مسلسل چل رہا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس شخص سے پوچھا جو آپ کے ساتھ میں آپ کو لے گیا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے اور یہ شخص کون ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ جھوٹا شخص ہے، جو بیٹھا ہے یہ جھوٹا شخص ہے، اور اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کسی خطرناک عذاب ہے۔ اور ایک خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص مجھے لے گیا
یاد رکھنا ایک روایت میں نے پڑھا تھا کہ نبیوں کے جو خواب ہوتے نا یہ دراصل حقیقت ہوتے. نبیوں پر کچھ چیز ظاہر کرتی ہوتی یا تو ان کو خواب کے ذریعے یا ان پر وحی نازل ہوتی تھی. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جھوٹ بولنے والوں کا عذاب یہ ہے کہ اسے بھی زنبور سے کھینچتا ہوا گدی تک پھر ایک طرف سے کھینچتا ہوا گدی تک آئے گا اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا قبر میں قیامت تک جاری رہے گا. کس کے لیے؟ جو جھوٹ بولتے. مشہور بزرگ حضرت ابو عبد الرحمن حاتم اسم بلخی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہمیں بات پہنچی ہے. فرماتے کہ ہمیں پتا چلا یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ جھوٹا جو جھوٹ بولنے والا ہوگا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل دیا جائے گا. حسد کرنے والا یعنی اللہ نے کسی اپنے بھائی کو کچھ نعمتیں دی ہے اور جو حاسد ہے یعنی اس کی نعمتوں کو دیکھ کے جلتا ہے حسد کرتا ہے تو حسد کرنے والا جہنم میں سور کی شکل میں بدل دیا جائے گا اور غیبت کرنے والا جہنم میں بندر کی شکل میں بدل دیا جائے گا. پیارے پیارے اسلام بھائیو اس روایت میں جہاں اپنے مسلمان بھائی کی نعمت کو دیکھ کر حسد کا شکار ہونے والوں اور لوگوں کی غیبت کرنے والوں کے لیے درس عبرت ہے. ہم نے سنا نا کہ جھوٹے کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا حسد کرنے والوں کے ساتھ یہ ہوگا غیبتیں کرنے والوں کے ساتھ یہ ہوگا تو اس سے ہمیں عبرت لینا چاہیے. اور وہیں جھوٹ بولنے والوں کے لیے بھی سبق موجود ہے. اگر جب جھوٹ بول کر اس فنا ہو جانے والی دنیا میں کامیابی پانے والا پھولے نہیں سماتا. جھوٹ بول بول کے اپنے بزنس چمکائے جا رہے ہیں, جھوٹ بول بول کے مارکیٹوں میں اپنا نام کیے جا رہے ہیں, جھوٹ بول بول کے اپنی پرانی چیزیں نہیں بتا کر بیچے جا رہے ہیں, جھوٹ بول بول کر اپنے عیب والے مال کو اچھا بتا کر بیچے جا رہے ہیں. تو جھوٹ بولنے والا اس فنا ہونے والی دنیا کو, یہ دنیا باقی نہیں رہتی ہے, فنا ہونے والی دنیا میں کامیابی تو مل جاتی ہے اور کامیابی ملنے کے بعد وہ بندہ پھولے بھی نہیں سماتا, لیکن قبر و آخرت میں سوائے افسوس سے ہاتھ ملنے کے اس کے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا. یا تو بڑا بینک بیلنس بڑھ گیا, جھوٹ بول کے فائدہ حاصل ہو رہا ہے, فائدہ بھی کون سا, دنیا بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے, آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, جو کہ دنیا فانی ہے. لیکن اس کا عذاب یہ ہوگا کہ قبر میں اور آخرت میں اس کا بڑا عذاب ہوگا. اب ذرا غور کیجئے کہ دنیا میں دانت کا درد ہم سہ نہیں سکتے. دانت کا درد ہوتا ہے بڑا بندہ تکلیف میں آ جاتا ہے, نہ کچھ کھا سکتا ہے نہ کچھ بول سکتا ہے, اشاروں میں بات کرنے لگ جاتا ہے. دنیا میں ہم دانت کا درد سہ نہیں سکتے تو آخرت میں جبڑے چیر جانے والا تکلیف کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ. دنیا میں اگر ایک مچھر کاٹ لے تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں, جھوٹ بولنے کی وجہ سے قبر میں ہونے والے عذاب کو کس طرح سہ سکیں گے؟ اور اکثر تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے, اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھوٹا شخص اپنے جھوٹ کی وجہ سے دنیا میں ہی عذاب الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب قبر میں تو ہوتا ہے, آخرت میں تو ہونا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیا میں بھی عذاب الہی ہو رہا ہے, اللہ کا عذاب اس پر اترتا ہے. آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں. ایک شخص نے اپنے چچا کے بیٹے یعنی کزن, یعنی ایک چچا کا لڑکا اور ایک بڑے ابا کا لڑکا, کزن بھائی ہوتے ہیں, دو کزن بھائی تھے. ان میں سے ایک مالدار تھا اور ایک غریب تھا. جو مالدار تھا اس کا کچھ مال دوسرے کزن بھائی نے, ایک شخص نے, اس کے بھائی نے یہ چورا لیا. ایک شخص نے اپنے کزن بھائی کا مال چورا لیا. تو جو مالک تھا نا, مالک نے چور کو حرم پاک میں پکڑ لیا. کہاں پکڑا؟ حرم پاک, عین خانہ کعبہ کے سامنے. اپنے چچا کے بھائی کو وہ چور جو تھا اسے خانہ کعبہ میں پکڑا اور کہا ارے یہ تو میرا مال ہے. تو چور کہنے لگا, جب جانتا کہ چور جو ہے وہ چوری کیا ہوا ہے, کہنے لگا نہیں نہیں تم جھوٹ بولتے ہو, یہ تو میرا مال ہے. اس شخص نے کہا, جو مالک تھا, اس نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو قسم کھا کر دکھاؤ کہ تمہارا مال ہے. یہ سن کر اس چور نے کعبہ شریف کے سامنے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر قسم کھا لی. اللہ. یہ دیکھ کر مال کے مالک نے رکن یمانی یعنی جو خانہ کعبہ ہے اس کے 4 پلر ہے, اس میں سے ایک پلر رکن یمانی ہے,
उस रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान खड़े होकर दुआ के लिए हाथ उठा दिया। अच्छा, ये रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान का जो हिस्सा है ना, ये दुआ कबूल होने का मकाम है, यहाँ दुआएं कबूल होती है। अभी जो मालिक था रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान खड़े होकर दुआ के लिए हाथ उठा दिया। अभी वो दुआ मांग ही रहा था कि चोर पागल हो गया और मक्का शरीफ में इस तरह चीखने चिल्लाने लगा कि मुझे क्या हो गया और मेरे माल को क्या हो गया और माल के मालिक को क्या हो गया, मुझे क्या हो गया और माल को क्या हो गया और माल के मालिक को क्या हो गया। ये चीखता हुआ वो पूरे मक्के शरीफ में चिल्लाता हुआ दौड़ते लगा। ये खबर धीरे धीरे मक्का शरीफ में फैलने लगी। जब ये खबर अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहुंची, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादा जान को जब ये बात पता चली तो आप खाने काबा में तशरीफ लाए और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस माल को जमा कर लिया और जो उसका मालिक था उस शख्स को वो माल दे दिया। वो जो मालिक था अपना माल लिया और चलता बना, वो वहां से चला गया। जबकि वो जो चोर था वो चोर पागलों की तरह भागता और चिखता चिल्लाता रहा। कभी इस पहाड़ पर चढ़ता चिखता हुआ जाता और उतर के फिर दूसरे पहाड़ पे चढ़ता, कभी तीसरे पहाड़ पे चढ़ता। अब ये चिखता चिल्लाता और इस पहाड़ से उस पहाड़, इस पहाड़ से उस पहाड़ जाने लगा और आखिर एक पहाड़ से नीचे गिर के मर गया और जंगली जानवरों ने उसे खा गए। अल्लाह। ये झूठ बोलने की वजह से और झूठी कसम खाने की वजह से अल्लाह का उसे दुनिया में ही अजाब हो गया। कैसे इबरतनाक अजाब है। पहाड़ों पे भागना, चीखना, चिल्लाना और पहाड़ से गिर जाना, गिरने के बाद जंगली जानवरों को खा जाना। प्यारे इस्लाम भाइयों, आपने सुना कि चोरी करने, झूठी कसम खाने और झूठ बोलने वाला कैसे इबरतनाक अंजाम से दो चार हुआ। इसलिए हमें भी चोरी करने, झूठी कस्में खाने और खुसूसन झूठ जैसे बदतरीन गुनाह से बचना चाहिए। मैं नहीं कहता कि हम सब चोरी करते हैं, हम सब झूठ बोलते हैं या हम सब बदकारी करते हैं या झूठी